صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح کیسے کیا؟ سنیے گا. آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی میں فاطمہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتہ ہے ابھی ہجرت کر کے آئے, ابھی غزوہ بدر ہوئی ہے 2 ہجری میں, دوسرے سال بدر ہوئی تھی, ابھی بدر ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا علی میں تمہارے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو مہر کے لیے فرمایا. حضرت علی کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہاری جنگی زرہ کا ہے. حضرت غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ان کو زرہ ملی تھی نا, جنگی لباس, کہاں وہ ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا اسے بیچ کے آ جاؤ. حضرت علی گئے اسے بیچنے. کیا بنی؟ سادی. اگر یہ ہو جائے تو کوئی بیٹی بھی گھر میں نہیں رہے انشاءاللہ. آپ نے چند صحابہ کو جمع کیا, آپ نے خود اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا اور چند صحابہ تو ان میں خور میں تقسیم ہوئے, نکاح ہو گیا. اب ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے حسب استطاعت اپنی بیٹی کو کچھ دے, اور اللہ کے نبی کے دل میں بھی آیا کچھ دیا. اب سنو حضور نے اپنی بیٹی کو جہیز کیا دیا. آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی, بار بار عرض کر رہا ہوں, لاڈلی بیٹی, ان کو جہیز کیا دیا. پان کی چارپائی, اس پر کھجور کے درخت کے جو پتے ہیں کسی کپڑے میں ڈلے ہوئے جو پولٹری فوم کا کام کرتے, کسی کپڑے میں ڈلے ہوئے جو پولٹری فوم کا کام کرتے. یہ چارپائی تھی, یہ چارپائی تھی. مٹکا تھا پانی کا, مٹکا تھا پانی کا, اور گندم پیسنے کے لیے چکی تھی, اور ایک مشکیزہ تھا پانی لانے لے جانے کے لیے. مدینہ میں جگہ جگہ کنویں ہوتے تھے. مشکیزہ پانی کا, مٹکا پانی کا, پان کی چارپائی, کھجور کے درخت کے پتوں کی ایک گدا اس کے اوپر تھا. یہ کل جہیز تھا سردار نبی کی سردار بیٹی, جس پہ حور و غلماں بھی قربان تھے. اب اس طریقے سے رخصتی کیسے ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. جہاں مسجد علی ہے نا, مسجد غمامہ, مسجد نبی میں سیدھے ہاتھ پہ, اسی کے ساتھ ادھر مسجد علی ہے. علماء کہتے ہیں ادھر حضرت علی کا اپنا گھر تو نہیں تھا, ایک صحابی کے کچھ مکانات تھے. آپ نے فرمایا بھائی ایک گھر دے دو فاطمہ کے لیے, علی کے لیے. انہوں نے خالی کر کے دے دیا. تو آپ نے فرمایا فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ, میں عشاء کی نماز پڑھا کے آ رہا ہوں. آپ عشاء کی نماز پڑھا کے گئے, دستک دی, اندر گئے, ایک پیالہ لیا, پانی منگایا. آپ نے پانی پیا, حضرت علی کو پلایا, بیوی فاطمہ کو پلایا. اس میں ہاتھ ڈال کے پانی لیا, حضرت علی پہ چھڑکا, بیوی فاطمہ پہ چھڑکا. یہ نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی. ایسے بھی تو ہوتا ہے, ہاں رخصتی ہو. اب دیکھو اللہ نے برکت کیسی دی. اللہ نے اولاد دی. حسن بھی تھے اس میں, حسین بھی تھے. وقت ہے نہیں, میں بہت مختصر کر رہا ہوں. ایک دن حضرت حسن اور حسین چھوٹے تھے, بیمار ہو گئے. حضرت علی اور بیوی فاطمہ نے کہا اللہ ان کو اگر صحت دے ہم 3 روزے رکھیں گے. ان کا تو یقین تھا اعمال سے ہونے پہ. ہم تو پہلے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں, ایمان کمزور ہے اللہ معاف فرما دے. وہ فوراً کہتے تھے یہ بیمار ہے, ابھی ہم روزے رکھیں گے اللہ ان کو صحت دیں گے. اچھا یہ نہیں ہوا, ابھی ہم روزے رکھیں گے اللہ یہ دیں گے. یہ اعمال تو ایمان والوں کے تھے, اللہ ہمیں اس پہ لے آئے. سوچا 3 روزے رکھیں گے اللہ صحت دے, اللہ نے صحت دے دی. تو دونوں نے سوچا بھائی صبح ہم سحری کریں گے, کل روزہ ہے. تو سحری میں اٹھے, دیا جلایا, ڈھونڈنے لگے کچھ کھانے کو مل جائے. جمع کرتے نہیں تھے, کھانے کو کچھ تھا نہیں. پانی پیا اور روزہ رکھ لیا. دن بھر حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادھر ادھر, دین کسی طرح کچے پکے گھر میں پہنچے. شام کو گھر آنے لگے تو سوچا اوہ آج تو روزہ ہے, فاطمہ کا بھی روزہ ہوگا. کہا چلو کچھ مزدوری کر لیتے ہیں. تو ایک یہودی کے پاس گئے حضرت علی, جس کا نام روایات میں آتا ہے شمعون. اس یہودی سے کچھ روئی لی, روئی کہ ہم یہ تمہیں کاٹ کے صاف کر کے دیں گے, ہماری مزدوری ہمیں دے دینا. گھر لائے, بی بی فاطمہ نے اس کے 3 حصے کیے. 3 روزے تھے, اسی کو 3 حصے کر دیے. ایک حصہ لیا, اس کو کاٹا, صاف کیا. حضرت علی لے گئے شمعون کے پاس. 6 درہم اس نے دیے, 6 درہم. اس 6 درہم میں گندم خریدی, گھر لائے. وہ چکی دی تھی نا حضور نے, بی بی فاطمہ نے چکی چلائی اور اس سے آٹا بنا, روٹیاں بنائی, 6 روٹیاں بنی. یہ نکاح کی برکت بتا رہا ہوں ساری. 6 روٹیاں بنی. دسترخوان پہ بیٹھے, لقمہ توڑا, منہ کے قریب کیا. دروازے پہ دستک ہوئی. فاطمہ کہنے لگی رضی اللہ عنہ, دیکھے کون ہے.
دیکھ کے آئے, مسکین ہے, بھوکا ہے, کہہ رہے گھر سے روٹی کی خوشبو آ رہی ہے, کچھ تھوڑی سی دے دو. تو وہ کہنے لگی بی بی فاطمہ ہماری خیر ہے, اللہ ہمیں اور دے دے گا, یہ اس کو دے دے. وہ 6 کی 6 اس کو دے دی. اگلے دن پھر یوں ہی حضرت علی گئے, واپس آئے, بی بی فاطمہ نے دوسرا حصہ صاف کیا ہوا تھا, وہ بھی دے. یہ واقعہ سن کے شاید آپ لوگوں کو کھانے کا بھی دل نہ کرے, لیکن میرا مقصد کھانا بچانا نہیں ہے, میرا مقصد ایک معاشرت آپ کو سنانا ہے اس مختصر ٹائم میں کہ شادی کیسی ہوئی, اس کی برکتیں پھر کیسی تھیں. بہت مختصر کرتا ہوں. دوسرے دن بھی ایسا ہوا, روٹیاں پکی, جیسے ہی لقمہ منہ کے قریب کیا پھر دستک ہو گئی. ارے پہلے دیکھے کون ہے, دیکھ کے آئے, یتیم ہے, باپ نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے بہت دن ہو گئے بھوکا ہوں, آپ کے گھر سے روٹی کی خوشبو آئی, تھوڑی سی دے دیں. بی فاطمہ کہنے لگی کہ ہماری خیر ہے, اللہ میں پھر دے دے گا, یہ اس کو. 2 دن ہوئے, پیٹ میں لقمہ نہیں گیا. کہنا بڑا آسان ہے, شاید گزرے تو سمجھ آئے. جس دانت سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جس تار پہ بیتی ہے وہ اسی کو پتہ ہے. تیسرا دن آیا, پھر 6 روٹیاں پکی, آخری جو حصہ تھا روئی کا وہ لے گئے. 6 درہم آئے, پھر گندم, پھر آٹا, ہر دن گندم آتی تھی, وہی پستا تھا روزے میں. آج تیسرا دن تب پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. حضرت علی یہ لقمہ توڑا منہ کے قریب کہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت, پھر دستک ہو گئی. اللہ ایسے آزماتے ہیں, ہماری کیا آزمائش ہے. ارے دیکھ کے آئے کون ہے, دیکھ کے آئے کون, قیدی ہے, اسیر. کیا بول رہے ہیں؟ کہ روٹی کی خوشبو آ رہی ہے, بڑا بھوکا ہوں, کچھ دے دیں. فاطمہ کیا خیال ہے, تیسرا دن ہے, ہماری خیر ہے, اللہ میں پھر دے دیں. وہ 6 کی 6 اس کو حوالے کر. اگلے دن حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ نے فرمایا علی یہ تیری آنکھیں اندر کیوں جا رہی ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, 3 دن ہو گئے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں. جب آپ نے یہ سنا نا, آپ نے کہا علی کا یہ حال ہے تو فاطمہ کیسی ہوگی. آپ دوڑے سب کام چھوڑ کے فاطمہ کی طرف. دستک, فاطمہ فاطمہ, دروازہ ہی نہیں کھل رہا, اور گھبرا گئے. کچھ دیر میں دروازہ کھولا. بیٹا دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ کہ ابا جان نماز میں تھی, نماز میں تھی. فرمایا تیرا پیٹ تیری پیٹھ سے کیوں مل رہا ہے؟ ایسے الفاظ آتے ہیں کہ ابا جان 3 دن ہو گئے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. لیکن بیٹوں کا غم شاید برداشت ہو جائے, بیٹی کا نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہونا تھا, آپ کی آنکھوں سے ایک دم آنسو نکلے, اور آپ نے اپنی بیٹی کو لے کے سینے سے لگا دیا. اور حضرت حسنین رو رہے تھے, ان کو بھی سینے سے لگایا. آپ بھی رو رہے, فاطمہ بھی رو رہی, حسنین بھی. حضرت علی دوڑے دوڑے دیکھا 2 جہانوں کا سردار, وہ بھی رو رہا, بیٹی بھی, بچے. علی کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے. اور ادھر سے کہ یہ سارا منظر اللہ نہیں دیکھ رہے تھے کیا؟ بولو, دیکھ رہے تھے. اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل آئے, یہ دیکھا 2 جہانوں کا سردار جو وجہ کائنات ہے, جس کے لیے کائنات بنی, یہ بھی رو رہا, بیٹی بھی رو رہی, حسنین بھی رو رہے, علی بھی رو. تو جبریل نے وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 آیتیں, مسکین, یتیم, اسیر, قیدی. قرآن نے نقشہ کھینچا, اب رہتی دنیا تک ہم پڑھیں گے. ہاں, اللہ کہنے لگے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وقت ہے نہیں میں آپ کو سورہ دہر سناؤں. اللہ نے پوری سورہ دہر نازل کر دی, اور اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو بھی کھلاتے ہیں, مسکین کو بھی, قیدی کو بھی. کھلانے کے بعد کہتے ہیں ہمیں بدلہ نہیں چاہیے. آج تو چھوٹی سی دیکھی ہو فیس بک پہ نہ چڑھے تو دل کوئی ٹھنڈا نہیں ہوتا, پتہ نہیں قبول ہی نہیں ہوئی, ہاں وائرل ہی نہیں ہوئی ویڈیو. کہتے ہیں جو جزا بدلہ بھی نہیں مانتے, شکریہ بھی کہتے ہیں انا نخاف من ربنا. ان سب کے بدلے میں ہم اللہ سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس کی پکڑ بڑی خطرناک ہے, اور ہم پتہ نہیں کس مزے میں اور کس چیز کو دین سمجھتے ہیں. اللہ نے اس وقت اعلان کیا تمہیں رب نے اس دن کی سختی سے بچا دیا.
وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اللہ تم سے ایسے ملیں گے تم اللہ سے خوش، اللہ تم سے خوش۔ میرے دوستوں، یہ دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک چند لمحے کے لیے سب آئے ہیں۔ 100 سال بعد میں اور آپ ہماری ہڈیوں کے نشان بھی نہیں ہوں گے، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تو لہٰذا اپنے ہر عمل کو سنت کے ڈھانچے میں لے، اللہ کی قسم برکت تمہارا استقبال کرے گی۔ تمہیں کیوں ضرورت پڑے گی کسی کو دعاؤں؟ تم ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تمہاری قبول کر دے۔ بس شرط ہے کہ وہ سیکھ لیں جو حضور نے کیا۔ آج ہم 100% دین پہ چلنے لگ جائیں، خود بخود وہ ایمان بننا شروع ہو جائے گا۔ معاف کریے گا، اس ایمان کے ساتھ ہم مسجد اقصی نہیں جا سکتے۔ اس ایمان کے ساتھ اگر ہمیں 55 ڈگری میں کھڑا کر کے بولے پل کڑما، مسجد میں تو آسان ہے، کارپیٹ پہ تو آسان ہے، بولیں گے 55 ڈگری میں کھڑا ہو، پڑھ بلال کی طرح کلمہ شاید نہ نکلے۔ حج پہ جاتے ہیں نا، مینا میں اگر ایسی رک جائے، سارے گروپ لیڈر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ عرفات میں ایسی بند ہو جائے گروپ، کیوں؟ ایمان اتنا کمزور ہے، اس پہ ہم نے محنت نہیں کی۔ 5 اعمال کو زندہ کرنا ہے، 5 بنیادوں کو زندہ کرنا ہے، تب جا کے کچھ ایمان بننا شروع ہوگا۔ آج اتنا پیارا موقع ہے ماشاءاللہ، ایک شادی کی تقریب ہے، ہم جمع ہیں کہ ہم یہ سیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیسے، بس میں نے ویسے کرنا ہے، میرا وہی عمل عبادت بھی بن جائے گا، نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ بھائی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی نا، ہاتھ اٹھا کے سارے کریں گے۔ کیا چیز مشہور کرنی ہے ہم نے پھیلانی ہے؟ نکاح عبادت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ فیشن نہیں ہے، رواج رسم نہیں، عبادت ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے گا عبادت، اس سے پہلے تو وضو ہوتا ہے، گانے نہیں ہوتے، اس سے پہلے تو طہارت ہوتی ہے، بے حیائی نہیں ہوتی۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اگر ایک عورت نیت کر لینا، پورے محلے میں انشاءاللہ کوئی غیر شرعی اور غیر سنت کے مقابلے کام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو امید ہے ہم عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت میں ان گزارشات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔